جمعہ سے پہلے 4 رکعات، نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعات سنت مؤکدہ ہیں۔ آپ بھائیوں کے ذہن میں ہوگا پچھلے جمعۃ المبارک میں میں نے بالکل آخر پہ کوئی 27-28 حوالوں کے ساتھ وہ 12 رکعات کا ذکر کیا تھا جو دن میں پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ ان میں آتا ہے 4 رکعات یہ جو روزانہ پڑھی جاتی ہیں، ان میں 4 رکعات نماز ظہر والی زور سے پہلے ہیں۔ تو وہ جو 4 ہیں وہ مؤکدہ ہیں، وہ جمعہ والے دن بھی پہلے آتی ہیں جیسے ہم سارے کے سارے پڑھتے ہیں۔ اور جمعۃ المبارک کی نماز پڑھ چکنے کے بعد، 2 فرض پڑھ چکنے کے بعد، اس وقت میرے پاس یہاں ہے بخاری شریف کا حدیث پاک کا نمبر ہے 937 اور مسلم شریف میں ہے 2036 37 38، یہ 3 روایات لگاتار ہیں۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جمعہ کے بعد نماز پڑھے اس کو 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ کتنی رکعتیں؟ 4 رکعتیں۔ اور بخاری شریف والی جو روایت ہے 937، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک کے بعد 2 رکعتیں اپنے گھر میں جا کر بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو 4 رکعتیں پڑھنے کا آپ نے ارشاد فرمایا اور پھر گھر میں پہنچ کر 2 رکعتیں بھی پڑھی۔ تو اس طرح سے جمعہ کے بعد جو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، جو سنتیں جن کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، وہ کل کتنی بن جائیں گی؟ 6 رکعات۔ نسائی شریف کے اندر، ابن ماجہ میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں اور طحاوی شریف میں، ان 5 کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس والے فرامین سے جو مفہوم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سمجھے تھے، مولا علی شیر خدا، وہ کیا سمجھے؟ وہ بعد میں اپنے چاہنے والے ماننے والے شاگردوں کو حضرت علی مسلسل یہ حکم دیا کرتے تھے انہ عن علی انہ امر ان یصلی بعد الجمعۃ رکعتین ثم اربع، فرمایا جمعۃ المبارک کے بعد 2 بھی پڑھنی ہیں اور 4 بھی پڑھنی ہیں۔ تو آپ جمعۃ المبارک کے بعد 6 رکعات پڑھنے کا ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ کل رکعتیں کتنی بن جائیں گی؟ 4 پہلے والی جمعۃ المبارک کے دن، 2 فرض جو جماعت سے پڑھتے ہیں 6، اور یہ 6 جو میں نے ابھی سنا دی آپ کو، یہ کل ہو جائیں گی 12 رکعات، جن میں سے 2 فرض ہیں جماعت کے ساتھ، 4 پہلے والی بھی مؤکدہ سنتیں، بعد والی بھی 6 مؤکدہ سنتیں۔ ان کے بعد 2 نفل ہوتے ہیں وہ شکرانے کے کہ اللہ تیرا فضل ہے ہمارے اوپر کہ تو نے ہمیں یہ نماز جمعۃ المبارک ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو وہ آخری جو 2 نوافل ہیں وہ بھی پڑھنے چاہیے، نفل پڑھنے سے بندہ اللہ پاک کے زیادہ قریب چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو اس میں وقت کی قلت ہے اور نہیں وہ آخری 2 نفل پڑھتا تو اس میں گنجائش فی الوقت موجود ہے، لیکن یہ جو سنتیں مؤکدہ ہیں یہ ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ مسجد میں نہیں پڑھتا، اس کو جلدی ہے گھر چلا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، گھر جائے لیکن گھر جا کے پڑھے، جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی۔ لیکن اگر یہ خطرہ ہے کہ گھر جا کے نہیں پڑھی جائیں گی، اور آج کے دور میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ گھر جا کے بندہ پھر اور کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، کہیں دفاتر میں مشغول ہو جاتا ہے، تو وہ پھر آخری والی رکعت نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں طریقہ عطا فرمایا نا جی، اس طریقے کے مطابق ہمیں یہ اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ جمعہ کی مکمل جو رکعات ہیں، یہ بعض دفعہ لوگ پریشانی میں ڈالتے ہیں کہ رکھتے جمعہ کی نکل کہاں سے آئی ہیں، یہ ہیں کہاں سے، ہیں ہی کوئی نہیں، بس 2 ہی ہے، پڑھو تو موجاں کرو جناب۔ یہ اس طرح کے وہ افراد ہیں جو عوام کو اس لیے پریشان کرتے ہیں کہ عوام کو کئی باتوں تک، گہرائی تک کا علم نہیں ہوتا۔ تو آپ سارے بھائی یہ ذہن میں رکھیے گا، جمعہ کا اپنا مقام بڑا، جمعہ کے دن کا مقام بڑا، اور جمعہ کی نماز کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے مطابق عمل کریں، اللہ پاک انشاءاللہ دین دنیا کی بہاریں عطا فرمائے گا۔